کہ ایک شخص اپنی طرف سے اخلاص سے حسن نیت سے جتنا جی چاہے عمل کرتا رہے، اگر اس کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ آپ کو کہا تھا دین کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، اور کس کے طریقے کے مطابق ہوگی؟ رسول اللہ کے۔ بس دین ہی ہے۔ آپ کا میرا یہ عقیدہ ہے نا رسول اللہ زندگی میں کوئی عمل کر لیں وہ انسان ہمیشہ کرتا رہے، سنت۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس چیز کی طرف اشارہ کیا کاش وہ سمجھ آ جائے۔ عمل چاہے رسول اللہ نے ایک دفعہ کیا وہ ساری زندگی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا انداز اور اس کا عدد اور اس کا وقت بھی وہی ہوگا جو رسول اللہ نے بتلایا۔ رسول اللہ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، بندہ فجر میں 4 پڑھنا شروع کر دے، مانی جائے گی وہ نماز؟ شاید اس کی پہلی 2 بھی قبول نہ کی جائیں کہ اس نے 2 کی جگہ 4 پڑھی۔ 3 صحابی آئے ہیں، ماں عائشہ سے رسول اللہ کی زندگی کے احوال پوچھ رہے ہیں، کیسی عبادت تھی، کیسے روزے ہیں، کیسا معمولات ہے۔ ماں عائشہ بتاتی چلی گئی، واپسی پہ جاتے وہ کہتے آپس میں گفتگو بھی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو میں تو پوری رات قیام کیا کروں گا، جب تک اب زندہ ہوں ہر روز رات کو قیام کروں۔ دوسرے نے کہا جب تک میں زندہ ہوں ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا رسول اللہ کے اوقات میں تو برکت ہے، آپ کے اگلے پچھلے تو سارے معاف ہیں، میں شادیاں ہی نہیں کروں گا، میں اگر شادی کروں گا تو مصروف ہو جاؤں گا بیوی بچوں میں، تو عبادت کا صحیح حق ادا نہیں کر سکوں۔ ماں عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتلا دی۔ رسول اللہ تیزی سے باہر نکلے اور ان کو جا کے پکڑ لیا۔ یہ رسول اللہ کا بالعموم طریقہ کار نہیں تھا، لیکن یہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے بہت اہم بات ہے، رسول اللہ تیزی سے ان کے پیچھے گئے۔ آپ نے یہ بات کی ہے؟ جی ہاں میں نے یہ بات کی۔ آپ نے یہ بات کی ہے؟ جی ہاں جی ہاں۔ تینوں کو ایک ہی جواب دیا، جس کا مفہوم یہ ہے اس زمین کی پشت کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، منگل بدھ کا، جمعے کا، ہفتے اتوار کا نہیں رکھتا۔ تو کہتا ہے میں ہر روز روزہ رکھوں گا ساری زندگی، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں پوری رات کھڑا رہوں گا ساری زندگی، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ تو کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ تینوں کو یہ باتیں سمجھانے کے بعد کیا کہا بتائیے؟ آپ نے یہاں پہ خود فرق کر لینا۔ یہ جو صحابہ آئے تھے یہ عام امتی ہیں کہ اصحاب رسول ہیں؟ ان کے اخلاص میں یا حسن نیت میں یا عمل کرنے میں کوئی کسی بھی قسم کا اندیشہ ہو سکتا کہ غیر مخلص تھے، حسن نیت نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا؟ اور پھر اس سے بھی بڑی میں آپ کو بات بتلاؤں، کیا رسول اللہ سے نفلی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے ایک دفعہ جو رسول اللہ عمل کریں اس کے اوپر مداومت ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ ایک عجیب تنبیہ کر رہے ہیں۔ قیام رسول اللہ کی سنت ہے نا، یعنی یہ وہ عمل ہے جو مسنون ہے، جن کا اصل ثابت ہے، وہ عمل صحابہ نے بڑا چڑھا کے مبالغے کے ساتھ کرنا چاہا تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، فمن راغب عن سنتی، سنت کو آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا، فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اور اعراض کا ترجمہ طالب علم سمجھتے ہیں راغبہ کا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ جو میری سنت سے آگے بڑھا یا میری سنت سے پیچھے رہ گیا۔ اعراض کا مطلب یہ ہوتا ہے آگے بڑھ جانا یا پیچھے رہ جانا۔ 2 نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، ایک نے پیچھے رہنے کی کوشش کی، اور صحابہ کو رسول اللہ نے کہا اگر تم نے یہ کام کیا تو تم میری امت ہی میں سے نہیں ہو۔ عمل نیک تھا کہ نہیں؟ عمل سنت سے ثابت تھا یا نہیں؟ انہی اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں؟ اور اسی لیے حضرت علی نے اور عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا تھا جو بندہ رسول اللہ کے عدد کے اوپر، رسول اللہ کی عبادت کے اوپر، رسول اللہ کے دین کے اوپر مطمئن نہ ہو، وہ خانہ کعبہ میں آ کے رہے، خانہ کعبہ میں زمزم کے ساتھ وضو کرے اور ہر روز کا روزہ رکھے اور پوری رات کا قیام کرے اور پوری زندگی خانہ کعبہ میں ایسی ہی گزر جائے۔ حضرت علی نے کہا اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہے اور ایک بھی قیام قبول نہیں ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔